بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا شیخ یہ سوال کرتی ہیں کہ میری 5 بیٹیاں ہو چکی ہیں، چھوٹی والی محض 1.5 سال کی ہے اور میں حمل سے ہوئی تھی، میری حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں نے ابارشن کرا دیا، تو کیا مجھ پر 40 دن کا غسل واجب ہے یا حیض کی طرح غسل لے سکتی ہوں؟ جس دن ابارشن ہوا اس دن بلیڈ آیا، پھر نہیں آیا۔ تو سوال میں ابارشن کے بعد جو خون خاتون کو آتا ہے، اس خون کے بعد اسے نفاس والی کہا جائے گا یا حیض والی شمار کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ بچے کے اعضاء بننے کے بعد اگر اسقاط حمل ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے اور ابارشن کے بعد خون جاری رہے تو پھر فقہا اسے نفاس والا ہی خون شمار کرتے ہیں۔ ڈیلیوری کے بعد جیسے خون آتا ہے تو نفاس والی ہے، بچے کے اعضاء بننے کے بعد ابارشن ہو جائے اور پھر خون جاری ہو تو پھر وہ خون بھی نفاس والا خون کہلائے گا۔ دوسری صورت، بچے کے اعضاء نہیں بنے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ 3 ساڑھے 3 مہینے 4 مہینے کا حمل تھا اور ابارشن کرا دیا گیا، تو پھر اس صورت میں آنے والا خون نفاس والا ہوگا۔ اب اگر نفاس میں کسی کو 20 دن میں بند ہوتا ہے تو 20 دن، 15 دن میں ہو تو 15 دن، 2 دن میں ہو تو 2 دن، 40 دن میں بند ہوتا ہے تو 40 دن۔ نفاس والے خون کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اقل مدت کم سے کم کتنے دن آئے گا کوئی متعین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اس کے بعد بھی اگر خون آتا ہو تو پھر وہ نفاس والا نہیں رہے گا بلکہ وہ استحاضہ والا یعنی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ اور بیماری کا خون کا حکم الگ ہے کہ اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وضو کر لیں نماز کے لیے اور نماز پڑھیں، اور اس میں مباشرت اور ہم بستری بھی منع نہیں ہے، روزہ بھی منع نہیں ہے، تو اس کا حکم ہی الگ ہے۔ اور اگر 3.5 مہینے 4 مہینے کے اندر یعنی 2 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا حمل تھا اور ابارشن ہو گیا، 2 مہینے 2.5 مہینے کا حمل تھا، ابارشن ہو گیا، تو چونکہ اتنی مدت میں بچے کے اعضاء نہیں بنتے ہیں تو اس مدت میں اگر ابارشن کیا جاتا ہے تو اسے نفاس والا خون شمار نہیں کیا جاتا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حیض والا خون ہے یا نہیں ہے۔ حیض والا خون ہونے کے لیے 3 دن سے زیادہ 10 دن کے اندر تک آنا ضروری ہے، اور اگر 3 دن نہیں آتا ہے خون یا 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ خون استحاضہ والا یعنی بیماری والا خون شمار ہوگا۔ اب آپ کے سوال میں یہ واضح نہیں ہے کہ ابارشن 2 مہینے 1.5 مہینے 2.5 مہینے میں ہوا یا 3.5 4 مہینے میں ہوا ہے۔ بہرحال اگر صورتوں کا فرق رکھتے ہوئے کہ اگر 3.5 مہینے 4 مہینے میں ہوا ہے تو حکم الگ ہے، 2 2.5 مہینے کے اندر ہوا ہے تو پھر اس صورت میں جو ابارشن ہوتا ہے اسے نفاس والا شمار نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا حیض والا ہے یا بیماری کا ہے۔ حیض والا خون ہونے کے لیے 3 دن سے زائد 10 دن کے اندر تک ہو تو حیض والا ہے، 3 دن سے کم 2 دن 1 دن آیا، 10 دن سے زیادہ آیا تو بیماری والا خون شمار ہوگا۔ اور آپ کے سوال میں ہے کہ جس دن ابارشن ہوا اس دن بلڈ گیا، اس کے بعد بلڈ نہیں گیا، تو یعنی ایک ہی دن خون آیا ہے اس کے بعد نہیں آیا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ دوسرے ہی دن سے نماز شروع کرنا رہے گا، اس میں یہ بیماری والا خون شمار کیا جائے گا۔ یا اگر اس کو نفاس والا بھی مان لیا جائے تو نفاس والے خون کی اقل مدت یعنی کم سے کم کتنے دن آئے گا اس کی حد متعین نہیں ہے، وہ 1 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، تو 1 دن میں بند ہو گیا تو اس صورت میں بھی نماز شروع کر لینا ہوگا۔ اس میں 40 دن تک کا انتظار یا اپنے حیض کے لحاظ سے 7 دن 5 دن تک کے بھی انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ حیض کا شمار کرنے کے لیے بھی 3 دن سے زائد ہونا چاہیے، یہاں پر صرف 1 ہی دن آیا ہے، اس واسطے یہ حیض کا بھی شمار نہیں ہوگا، آپ اپنی نماز دوسرے ہی دن سے شروع کرنی ہوگی۔